جی بسم اللہ کرتے ہیں ہم سر، نویں نشست ہے۔ مثالیت پسندوں کے نقطہ نظر کے جو ابتدائی لوگ ہیں ان میں سے افلاطون کا جائزہ بڑی تفصیل سے لیا تھا گزشتہ نشست میں۔ چاہتا ہوں ذرا ارسطو کے حوالے سے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مثالیت پسندوں کا نقطہ نظر ہم نے بالاجمال کچھ سمجھ لیا تھا، اور اس میں دو بڑے فلسفیوں نے اس کو کس طرح دیکھا ہے۔ ان میں سے افلاطون کے نظریات کا جائزہ بھی لے لیا تھا۔ اس کے بعد اب ارسطو کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارسطو اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتا۔ اس نے اپنے استاد کے نظریہ امثال پر بڑی نفیس تنقیدیں کی ہیں، اور جو چیزیں اصول میں بیان ہو چکی ہیں ان کو تو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جن جن معاملات میں وہ منفرد نقطہ نظر رکھتا ہے اس کو میں چند نکات کی صورت میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز جو ارسطو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصور کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آ سکتی ہے، یہ اس کو مستلزم ہے کہ بجائے خود عدم کو ایک حقیقت مانا جائے۔ صحیح۔ اس لیے یہ تو کسی طرح فلسفے کی سطح پہ تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا کہ عدم سے بھی کوئی چیز وجود میں آئے گی۔ یہ جو تغیرات ہو رہے ہیں یہ بس بالقوہ سے بالفعل ہونے کا عمل ہے۔ یعنی اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کسی زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کچھ بھی نہیں میں بھی پوٹینشل اصل میں پوٹینشل موجود ہوگا۔ یعنی چیزیں بالقوہ سے بالفعل ہو رہی ہیں، اور بالقوہ سے بالفعل ہونے کا عمل یہی ہے جس کو ہم بعض اوقات اس سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں تھی اور وہ وجود پذیر ہو گئی، جبکہ وہ اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے یا اپنے پوٹینشل کے لحاظ سے موجود تھی، صرف بالفعل اب ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک تو اس نے اس چیز کی طرف توجہ دی۔ امثال جیسے کہ افلاطون نے ایک الگ عالم میں دیکھی تھی، یعنی اس کا جو نقطہ نظر تھا وہ اگر یاد ہے تو وہ یہ تھا کہ یہ کائنات اور اس میں جو کچھ ہمارے حواس کی گرفت میں آتا ہے یہ تو سائنس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کی اصل میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک امثال کا عالم ہے جہاں پر چیزیں اپنی مثالی صورت میں موجود ہیں، اور یہ محض چھاپ ہے جو مادے پر لگتی چلی جا رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ارسطو اصول میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ امثال ازلی ہیں، ابدی ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ اصل حقیقت امثال ہی کی ہے۔ لیکن وہ امثال کہاں ہے؟ کیا کسی دوسرے عالم میں ہے یا ایک عالم مثال ہے؟ اس میں کوئی غیر مرئی حقیقی دنیا پائی جاتی ہے جس کا عکس ہم کو اس مادی عالم میں نظر آتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، امثال مادی اشیاء کے بدون میں۔ اچھا، مطلب یہیں پر ہے؟ یہ میرا باطن ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں، یہ آپ کا باطن ہے۔ تو اصل میں جو کچھ بھی مثالی حقائق ہیں وہ اپنا وجود اسی دنیا میں رکھتے ہیں۔ یہ دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے ماوراء کوئی عالم نہیں ہے، اسی عالم میں ہے، لیکن وہ امثال اپنا ظہور کرتی ہیں ہمارے وجود میں، یعنی ہم ان کا ظاہر ہے، وہ ہمارا باطن ہے۔ جس طرح سے عام طور پر مذہبیات میں ہم کہتے ہیں کہ روح اصل ہے، تو یہ محض سمجھانے کے لیے، وہ بات اور ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے افلاطون کی اپروچ میں اور اس میں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ امثال موجود نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ یہ عالم یا اس عالم کی جو اشیاء ہے وہ حقیقی ہے، عکس نہیں ہے، یہ پیرانی ہے، اصل چیز وہی امثال ہے۔ اور امثال کو جب اصل کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالمگیر ذہن ہے جو وجود بخش رہا ہے چیزوں کو۔ تو ارسطو بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ پائی کہاں جاتی ہے؟ الگ سے کسی عالم میں نہیں پائی جاتی۔
جیسے قرآن مجید میں ذہن میں ہوگا کہ تصویر کھینچی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو ہماری اصل شخصیتیں ہیں وہ کہیں الگ سے خارج میں پڑی ہوئی ہیں، یعنی جب ان کو لایا گیا تو گویا ہمارے ہی وجود کے بطون کے اندر سے ان کو کھینچ لیا گیا۔ قرآن مجید کی تعبیر بھی کچھ اسی سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ سادہ سی بات ہے کہ ان میں سے کسی چیز کے نہ تو یہ حضرات خالق ہیں کہ خالق کے اذان کے ساتھ گفتگو کر سکیں، جیسے کہ قرآن میں پروردگار کرتا ہے، اور نہ یہ صورتحال ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو کسی لیبارٹری میں دکھا سکتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک فکر کا عمل ہے، یعنی اس عالم کو فکری لحاظ سے کیسے سمجھا جائے گا، تو اس کو ارسطو اس طرح سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا سوال جو وہاں بھی پیدا ہوا وہ یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مثال یا امثال جو بطون میں ہے، اس کا ظہور جو اس مادی عالم میں ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا یہ غائی یا مقصدی ہے، یا اس کی کوئی غایت اور کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ جیسے ہے بس ویسے ہی ہے، اس طرح سے، یعنی یوں نہیں کہ ہر شے اپنی غایت کی طرف حرکت کر رہی ہے، بلکہ حرکت غایت سے مجرد ہے۔ تو ارسطو کو احساس ہے کہ غایت کی طرف حرکت کر رہی ہے، اور جب غایت کو آپ تسلیم کر لیں گے اور عالم کو غائی کہیں گے یا مقصدی کہیں گے، یا یہ کہیں گے کہ یہ ایک جانب حرکت کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ مقصدیت جو کچھ بھی ہوگی وہ اخلاقی مابعدت طبیعیاتی سوالات پیدا کر دے گی۔ لیکن افلاطون بھی تو اس کو غایت مان رہے تھے۔ وہ بھی یہی کہتا، یعنی میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کن کن چیزوں میں وہ اتفاق کر رہا ہے، کن چیزوں میں اختلاف کر رہا ہے۔ یعنی ایک چیز اپنے سامنے ایک ہدف اور مقصد اور ٹارگٹ رکھتی ہے اور اس کی طرف بڑھتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ حرکت محض حرکت ہے یا مجرد حرکت ہے یا بےمانی حرکت ہے، ایسا نہیں ہے۔ حرکت تو ہو رہی ہے نا، قوت سے فعل میں چیزیں آ رہی ہیں۔ حرکت سے مراد یہ ہوتی ہے فلسفے کی اصطلاح میں، یعنی حرکت سے مراد وہ میرا اٹھ کے چلنا نہیں ہے، بلکہ اس عالم کے اندر مادے میں جو حرکت کار فرما ہے، جس میں چیزیں بالقوہ سے بالفعل ہو رہی ہیں، بطون سے ظہور کر رہی ہیں، کسی جگہ کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے اور پھر وہ موجود ہو جاتی ہیں، تو یہ عمل جو ہے یہ حرکت کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات کہ یہ محض سائے ہے یا ظلال ہے، اس کو بھی وہ اس طرح تسلیم نہیں کرتا جس طرح کے، یعنی یہ تو صحیح ہے کہ یہ ایک پیرہن ہے جو ان مثالی حقائق نے پہن لیا ہے، ایک لباس ہے یہ جو مادی عالم ہے، لیکن ارسطو، اور یہیں سے در حقیقت ارسطو سائنس کے زیادہ قریب آ جاتا ہے کہ عالم حواس جس کو آپ کہتے ہیں، تو عالم مثال جو ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کہیں خارج میں پایا ہی نہیں جاتا، وہ خود اس کے بطون میں ہے، اور خود یہ عالم حواس یہ حقیقی ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ محض ایک ظل ہے یا ایک سایہ ہے یا خواب میں دیکھی جانے والی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ حقیقی ہے۔ اور جب آپ عالم حواس کو حقیقی مان لیتے ہیں تو یہ اصل میں محض ایک جملہ نہیں ہے، اس سے اس عالم سے متعلق آپ کا پورا رویہ متعین ہو جاتا ہے۔ اس کو غیر حقیقی مانتے ہی نہ تو یہ تحقیق کا موضوع رہتا ہے، نہ یہ ایجادات کا محل رہتا ہے، یعنی سائنسی فکر کو جو چیز بالکل ختم کر دیتی ہے وہ اس عالم کی حقیقت کا انکار ہے۔ جیسے ہی آپ اس کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں تو پھر یا تو یہ ہے کہ آپ فطرت کے جتنے مظاہر ہیں ان کو پرستش کی چیز بنا دیتے ہیں، یعنی پھر سورج نہیں نظر آتا، دیوتا سورج میں نظر آتا ہے، چاند نہیں نظر آتا، دیوی چاند میں نظر آتی ہے۔ اور جب آپ چاند کو ایک حقیقی چیز مان لیتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ محض ایک نظر آنے والا ظاہرہ ہے، جیسے ہی مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رویہ بنیادی طور پر سائنسی ہو گیا ہے۔ اب عالم طبعی آپ کے لیے ایک قابل قدر چیز بن گیا ہے، آپ اسے اب دیکھیں گے۔ تو عالم حواس کو ارسطو حقیقی مانتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مادہ بحیثیت ایک میٹیریل کے جس سے چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں، یہ تو اپنی کوئی حیت نہیں رکھتا، فارم نہیں رکھتا اپنی کوئی، لیکن جیسے ہی وہ شے میں ڈلتا ہے تو وہ فارم اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ جو فارم وہ اختیار کرتا ہے اس میں اور مادے میں تعلق کیا ہے، یعنی فارم کیا کوئی محض ایک مہر کی طرح کی آنے والی چیز ہے؟
تو ارسطو یہاں پر بھی زیادہ سائنسی نقطہ نظر اختیار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مادے اور حیات کا تعلق عضویاتی ہے. عضویاتی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میرا جگر خون پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے مادہ حیات پیدا کر دیتا ہے، فارم پیدا کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عضویاتی تعلق ہے، یوں نہیں ہے کہ خارج سے کوئی چیز آتی ہے اور وہ یہ کام کرتی ہے. اور جب یہ مان لیا جائے گا کہ یہ تعلق عضویاتی ہے تو ایک اور چیز بھی ماننی ناگزیر ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر موجود نہیں ہو سکتے. لازم و ملزوم. یعنی جب وہ عضویاتی طور پر یعنی حیات ہی میں ہے تو پھر آپ مادے کا کوئی ایسا تصور کر ہی نہیں سکتے جس میں کوئی حیات موجود نہ. جب یہ تصور نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حیات ختم ہو جائے گی تو مادہ بھی ختم ہو جائے گا. یعنی یوں نہیں ہے کہ میرے وجود کو آپ ختم کر دیں تو مادہ پھر بھی رہ جائے گا. اس کے برخلاف افلاطون کہتا تھا کہ یہاں ختم ہو جائے تو ہے نہیں، تو اصل میں یہ چیز ہی نہیں ہے سرے سے. اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو اگلا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس میں اس مثالی نقطہ نظر میں بحث پیدا ہو جاتی ہے وہ زمان ہے. یعنی یہ جو ہمیں ٹائم نظر آتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 بج گئے، 11 بج گئے، یا ہم کہہ رہے ہیں سورج کی گردش کے نتیجے میں، چاند کی گردش کے نتیجے میں ہمارے ہاں دن رات پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ جو زمان ہے اس کو یہ فلسفی غیر حقیقی سمجھتے ہیں. یعنی کائنات ازل سے موجود ہے، ابد تک رہے گی، اس کو زمان لاحق نہیں ہوتا. یہ محض چیزوں کی حرکت کے نتیجے میں ایک انتزاع ہے، یعنی ہمارا ذہن یہ تصور کر لیتا ہے. کم و بیش یہی بات ہے جو جدید سائنس میں آئنسٹائن نے بتانے کی کوشش کی ہے، اور جس کو اب مان لیا گیا ہے کہ ایک مخصوص قسم کا مکان کا جب تصور پیدا ہو جاتا ہے تو زمان کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ زمان اپنی ذات میں کوئی حقیقی چیز نہیں ہے. یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہاں 1 گھنٹے کا تصور پیدا کرے اور چاند میں نہ کر سکے، تو اس وجہ سے وہ غیر حقیقی ہے. اور اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ازل سے ابد تک یہ حقیقت میں ایک لمحہ ہی ہے. ہم محض الفاظ دیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد جب ازل بولتے ہیں تو ایک لمبے زمان کا تصور کر کے ابد بولتے ہیں. جبکہ اگر ازل اور ابد کو آپ محسوس کریں تو نہ زمان کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اصل میں حرکت کے عمل نے زمان کا انتزاع کر دیا ہے، گویا زمان کو ہم تشید کر لیتے ہیں ایک تصور کے طور پر، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اب یہ اگر ساری بات یوں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کا اندرونی مادہ تخلیق ہے جس سے مثالی عالم وجود میں آتا ہے اس کو یونانی روح کہتے ہیں. یعنی یہ روح کا تصور ہمارے ہاں وہیں سے آیا ہے. میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں روح کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا. ہمارے ہاں بالکل مختلف ہے مفہوم اس کا. تو یہ جو روح جس کو کہا جاتا ہے سول کے معنی میں روح، ظاہر ہے کہ یہ پھر یونانیوں کے ہاں اسی طرح آیا ہے. چنانچہ جو سائیکالوجی ہے ابتدا میں اس کو روح کی سائنس یا سول کی سائنس ہی کہا جاتا تھا. تو تھوڑے عرصے کے بعد جب لوگوں کو احساس ہوا کہ سول تو لیبارٹری میں لایا نہیں جا سکتا، تو جو چیز اصل میں تجربے میں نہیں آ سکتی وہ سائنس نہیں بن سکتی، ممکن نہیں ہے اس کے لیے. تو پھر بیہیویئر کو قرار دے دیا گیا اس کا موضوع کہ یہ اصل میں ہمارے کردار کی سائنس ہے. ہم انسانی عمل کا مطالعہ کرتے ہیں، انسان سے جو چیزیں ظہور میں آتی ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، روح کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ایک سوال یہاں پہ، یہ جب یہ کہتے ہیں ہم کہ جو روح کا تصور ہے یہ یونانیوں سے اور ہمارے علم کلام میں بھی آیا ہوا ہے یہ، تو وہ جو ارسطو بات کر رہے ہیں کہ مادے کے اندر وہ مثالی شخصیت پائی جاتی ہے تو وہ روح روحانی ہے، وہ روحانی ہے. تو یہ اس لیے مجھے ذکر کرنا پڑا کہ اس کے بعد جو اگلی بات وہ کہے گا وہ یہ ہے کہ جس وقت جسم کی موت واقع ہوتی ہے تو روح فنا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. اس لیے کہ جب حیات اور مادہ لازم کا تعلق عضویاتی ہے تو پھر یوں نہیں ہے کہ روح نکل کے کہیں جائے گی، بلکہ اصل میں اس کی زندگی کا انحصار ہی اس عضویاتی تعلق کی وجہ سے ہے. یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ میں ہے کہ اگر آپ کا گلاس ہوگا تو یہ اس میں سے نظر آئے گی، نہیں تو بکھر جائے گی. تو جسم کی موت کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی ہے، یہ تصور ہے. اور یہ جو ہم خدا بولتے ہیں تو وہ بھی کوئی شخصیت نہیں ہے ارسطو کے نزدیک، وہ کوئی فرد نہیں ہے. جیسے ہم خدا بولتے ہیں تو بظاہر تصور آتا ہے
میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہم یہاں مذہب نہیں پڑھ رہے ہیں، مثال سمجھ فلسفہ پڑھ رہے ہیں. تو ہم مذہب میں خدا کو ایک شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں. قرآن کا جو خدا ہے وہ شخصی خدا ہے، پرسنل گاڈ ہے. اس میں وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، وہ اپنی ایک ذات رکھتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا ہر نوعیت کا تعلق پیدا ہوتا ہے. وہ حی اور قیوم ہے، وہ ایک ہستی ہے. لیکن ان کے نزدیک، فلسفیوں کے نزدیک، خدا غیر مادی حیت ہے، یعنی وہ کوئی فرد یا شخصیت نہیں ہے. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ بجلی کو شخصیت نہیں کہہ سکتے، نور کو شخصیت نہیں کہہ سکتے، لیکن چیزوں کے ظہور کا باعث بنتی ہے. یہ مثال دینے سے مقصود بتانا نہیں ہے کہ خدا تو ایسی چیز ہے، صرف یہ ہے کہ ایک شخص یا ایک ہستی یا ایک ذات نہیں ہے. کیونکہ شخص یا ہستی یا ذات کا تصور جیسے ہی آئے گا تو یہ جو کچھ دنیا کو قیاس کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے پھر وہ ایک مادی حیت ہی بنے گی، اس سے مختلف بنے گی نہیں. تو اس کو وہ قبول نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ فرد یا شخصیت نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ روح عالم ہے، یعنی اصل میں جو حقیقت ہے عالم کی وہ تو بہرحال وہی ہے. تو جب حقیقت عالم کی وہ ہے تو اصل میں ہر چیز اس کی طرف کھینچ رہی ہے. تو گویا وہ قوت جاذبہ ہے، کھینچنے والی قوت ہے، ہر چیز اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے. نہیں تو گویا جو عالم مثال یہیں پایا جاتا ہے، مادے کے اندر سے اس کا ظہور ہوتا ہے اور مادے کی تحلیل سے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو خدا کے بارے میں ارسطو کیا کہتا ہے؟ وہ تو ازلی ابدی حقیقت ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہ حقیقت کیسی ہے؟ قائم بذات نہیں ہے، نہیں، شخص نہیں ہے. شخص نہیں، قائم بذات تو ہے، وہ شخص نہیں ہے کوئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی ایک شخصیت ہے، جیسے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے ایک سمیع و بصیر حی قیوم شخصیت کو پیش کرتا ہے. وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود بھی اصل میں عالمی کے وجود سے قائم ہے. صحیح. اب ظاہر ہے کہ اس سے ہم وہ یعنی تصور کائنات ہے، عالم کو وہ کیسے محسوس کرتا ہے، اس کائنات کو کیسے محسوس کرتا ہے، مادے اور ہماری روح کے ساتھ کس تعلق کے پیسے سمجھتا ہے، یہ تو وہ بحث تھی. اب یہ ہے کہ چونکہ انسان کے ہاں صرف حرکت نہیں ہے بلکہ ایک غائی نوعیت کی صحیح ہے، جدوجہد کرتا ہے آدمی. تو اس صحیح کا ہدف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ حصول مسرت کے لیے، یعنی انسان کی ساری صحیح جہد کا مقصود کیا ہے کہ وہ مسرت حاصل کرنا چاہتا ہے، خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو خوشی ہے یا مسرت ہے یہ صرف نیکی اور خیر سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی صحیح کا میدان جسمانی نہیں ہے، وہ فکر و تدبر ہے. یعنی فلسفیانہ فکر اور تدبر ہے جو حقیقت میں نیکی کو وجود میں لاتا ہے. جو انسان کا جسمانی وجود ہے یہ جس وقت صحیح بھی کرتا ہے تو یہ بہت ادنا اور سفلی چیزوں کے لیے کرتا ہے. اعلیٰ ترین صحیح وہ ہے جو فکر اور تدبر کی صورت میں ہوتی ہے. یہاں تک تو فلسفہ ہے. اب ظاہر ہے کہ ارسطو کے ہاں بہت بڑے ابواب ہیں جن میں پھر وہ اخلاقیات اور ادب اور شاعری اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو متعلق کرتا ہے. اس کو میں نے اس لیے نہیں چھیڑا کہ وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس میں سمجھنے میں کوئی دقت پیدا ہوگی، لیکن بہرحال چند چیزیں اس ذیل کی اہم ہیں جن کو سامنے رکھ لینا چاہیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرد کے مفاد پر جماعت کا مفاد مقدم ہے. یعنی جو ظہور ہوا ہے یہاں روح کے ساتھ مادے کے تعلق سے جو حیات وجود میں آئی ہے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اجتماعی ہے نہ کہ انفرادی ہے. تو اس وجہ سے جماعت یا اجتماع اس کے مفاد کو مقدم مانا جائے گا. یعنی فرد اس میں فرد کی حیثیت سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو جس طرح خدا شخصی نہیں ہے اسی طرح فرد کی شخصیت بھی اپنی شخصیت کے اعتبار سے کوئی مرکز نگاہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس طرح خدا کے ظہور کو آپ عالم کے لحاظ سے دیکھیں اسی طرح فرد کے اندر اس کی روح کے ظہور کو بھی جماعت کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. اور چنانچہ فرد جماعت کے لیے ہے، اور آدمی انسان کہلانے کا مستحق اس وقت ہوتا ہے جب وہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو اور کسی ریاست کا شہری بنے. صحیح. یعنی اس کی انفرادی شخصیت اصل میں کوئی شخصیت ہی نہیں. ایک ریاست کے شہری کی حیثیت سے ایک جماعت کے طور پر
جب وہ اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس کو آپ اس اصل فلسفے کے ساتھ ملا لیجئے، یعنی خدا جب اس کائنات میں اپنی شخصیت کا ظہور کرتا ہے تو تب جا کر وہ اصل میں کوئی قابل شناخت ہستی بنتا ہے۔ فرد کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ جب ریاست کی شہریت میں ایک شہری کی حیثیت سے، یہ وہ بحث ہے جو ہمارے ہاں بھی مذہبیات میں ہوگی، یعنی ہم آدمی کا تعین کرتے ہیں نا کہ بندہ اپنی اصل شخصیت میں کیا ہے، تو ارسطو کے نزدیک وہ ریاست کا شہری ہے، یعنی اس کا تعارف یہ ہے، جیسے ہم مذہبیات میں کہیں گے کہ بندے کی اصل شخصیت کیا ہے، عبد، یعنی عبدیت اصل چیز ہے، یہاں شریعت اصل چیز ہے۔ تو یہ ایک بڑا نازک فرق ہے لیکن بڑا اہم فرق ہے۔ اور اسی طرح سے وہ آرٹ کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں بھی گفتگو کرتا ہے، یہ معلوم ہے اس میں مولانا فرائی نے بھی تبصرے کیے ہیں اس میں جوہرۃ البلاغہ میں، کہ فنکار جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ در حقیقت جو دوامی پہلو ہوتے ہیں ان کو گرفت میں لاتا ہے تو اس سے عظیم آرٹ وجود میں آ جاتا ہے، ورنہ اصل میں وہ نقالی ہے فطرت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کردار کی پختگی ہر حال میں ہونی چاہیے، ورنہ علم بیکار رہ جائے گا۔ اور اچھی عادتوں کو آپ جیسے جیسے اپناتے چلے جاتے ہیں علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، لیکن اچھی عادت ہے کیا؟ اچھی عادت اصل میں اچھے شہری کا کردار ہے۔ تو یہ ارسطو کی کائنات ہے، یعنی انسان، خدا اور کائنات، تین ہی چیزیں ہیں نا۔ یہ فلسفہ اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب وہ ان تینوں کے بارے میں ایک نقطہ نظر قائم کر لیتا ہے اور وہ تینوں چیزوں کے بارے میں اس نقطہ نظر میں ربط و نظام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ فلسفے میں ایک نظام فکر وجود میں آ گیا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں زیر بحث نہ ہوں اور کسی ایک جزء کو لے لیا جائے تو اس سے کوئی نظام فکر وجود میں نہیں آتا۔ تو یہ دونوں فلسفی یہ ایک پورا نظام فکر وجود میں لاتے ہیں اور وہ اس طرح وجود میں لاتے ہیں۔ اب دیکھیے تمام چیزیں مکمل ہو گئی، یعنی اس میں معلوم ہو گیا کہ کائنات کیا ہے، معلوم ہو گیا خدا کیا ہے، اور معلوم ہو گیا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے۔ ان کے ربط و نظام کو جب آپ پوری طرح گریسپ کر لیتے ہیں تو اصل میں اس کے بعد پھر حکم لگانے کا مرحلہ آتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے میں اس پورے تصور کو سامنے رکھیں گے تو صحیح جواب آئے گا، اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے صحیح جواب نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے جناب فلسفہ یونان کا خلاصہ۔ ایک سوال ہے کہ جو امثال ہیں یا حقیقی وجود ہیں، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا آپ سے کہ افلاطون کے نزدیک مثال کے طور پہ وہ اس عالم میں نہیں ہے بلکہ ایک الگ عالم میں موجود ہیں، اور یہاں پہ صرف سائے ہی موجود ہیں، اور ارسطو جیسا کہ آج آپ نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے بطون میں ہیں، وہ امثال موجود تو ہیں لیکن وہ ہمارے بطون میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو وہ کہتا ہے کہ الگ عالم میں ہے، اور وہ الگ عالم کو بھی بعد میں بتا دیتا ہے کہ وہ الگ عالم یہ ایک ذہنی عالم ہے، تو اس لحاظ سے یہ بھی بطون میں ہی نہیں بنتا کہ ذہن کوئی الگ عالم، کوئی ایسا تو نہیں کہ مادے سے الگ ہو کے کوئی عالم ہے، وہ ہمارے افلاطون تو یہی کہتا ہے کہ وہ مادے سے الگ ہو کے عالم ہے، اور جب ذہن کہتا ہے تو وہ میرا یا آپ کا ذہن نہیں، وہ اصل میں وہ تخلیقی ذہن ہے جو کائناتی ذہن کہلاتا ہے۔ اصل میں میرا اور آپ کا ذہن اس کائناتی ذہن کا پرتو ہے، جس کا ظہور فکر محض میں ہوتا ہے پھر۔ جی بالکل، کائناتی ذہن، اصل ذہن وہ ہے۔ یہ آپ اگر ذہن سے مراد میرا یا اپنا ذہن سمجھ رہے ہیں تو فلسفی یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ جو ابتدا میں ہم نے تین چیزیں پڑھی تھی، وہ یعنی ذہن کا ظہور میرے اور آپ کے اندر ہو رہا ہے، اصل میں وہ کائناتی ذہن ہے۔ جس طرح کہ مادے کا ظہور ایک بڑے چھوٹے پیمانے پر میری مادی شخصیت میں ہوتا ہے، اصل میں مادہ نظر آ رہا ہے آپ کو کائناتی سطح پر، ایسے ہی کائناتی ذہن ہے جس طرح کائناتی مادہ ہے۔ تو یہ جو اس لحاظ سے یعنی یہ شخصی ذہن نہیں ہے، میرا یا آپ کا ذہن نہیں ہے۔ تو یہ اگر تو پھر عدم تو وجود میں آ گیا سر، کہ اگر وہ اس کے نزدیک تو ہے عدم۔ میرا مطلب اگر یہ کائناتی ذہن جو ہے وہ اس مادے سے باہر کوئی چیز ہے، اور اس کا مطلب مادے کے علاوہ بھی کچھ چیز ہے۔ یا ایسا افلاطون تو یہی مان رہا ہے نا، وہ تو عالم امثال کو حقیقی، مادے کو تو وہ حقیقی مانتا ہی نہیں۔ ارسطو تو مادی عالم کو حقیقی مانتا ہے، اور وہ اصل میں اس عالم مثال کو بھی اٹھا کے مادے کے اندر لے آیا ہے اور زیادہ سائنس کے قریب آ گیا ہے۔ تو افلاطون تو اس کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے سائے ہیں، کچھ حقیقت نہیں ہے اس کی۔ قاضی صاحب، اس وقت میں آپ نے بات کی کائناتی ذہن، اور اسی کانٹیکس میں خدا کا تصور ہے، ان دونوں میں کچھ فرق ہے کیا؟
جی کائناتی ذہن جو ہے اسی کو آپ مذہب کی زبان میں خدا کہہ دیتے ہیں. نہیں، لیکن جو آپ نے بتایا کہ جو یونانی فلسفے کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ خدا کی کے وجود کی ہے، جو وہ شخصی کیا وہ اس وجود کو اس سے لنک کرتے ہیں کائناتی ذہن سے یا نہیں کرتے؟ نہیں، کائناتی ذہن جو ہے وہ اصل میں ذہن ہے، وہ اپنی کوئی شخصیت نہیں رکھتا. بیسیکلی وحدت الوجود ارسطو کا نہیں، وہ وحدت الوجود تو پھر نو افلاطونیت سے پیدا ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ اصل میں یہی ہیں. تمام بڑے فلسفی خدا کا شخصی تصور نہیں رکھتے. اصل میں مذہبی لوگ بعض اوقات جب فلسفیوں کو پڑھتے ہیں تو وہ مثلا ہیگل کو پڑھیں گے یا کسی اور کو پڑھیں گے، تو وہ جب ایک روح جہاں کو اور روح عالم کو دیکھیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہی کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کائناتی حقیقت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن وہ کائناتی حقیقت کیا کوئی شخصیت ہے؟ نہیں، وہ کوئی شخصیت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی، بتایا نہیں جا سکتا، لیکن وہ جس وقت اپنا ظہور کرے گی تو وہ ظہور کس صورت میں کرے گی؟ اسی مادے کی صورت. جی مطلب ایک انرجی. یہ جو ارسطو کے یعنی ہم مجبور ہیں نا کہ دنیا کے اندر سے مثالیں لے کے کوئی تصور قائم کریں، لیکن تصور آپ بس اسی لیے میں نے مثال دی کہ انرجی کی مثال آپ لیں یا نور کی مثال آپ لیں، تو کیا نور کوئی شخصیت ہے؟ لیکن نور ایک حقیقت ہے. یہ جزا اور سزا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر یہ روح مر جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے جسم کے ساتھ، تو اس لحاظ سے یہ ہم افلاطون کے یہاں دیکھ چکے. یہ ایک دیکھیے، نہ تو یہ لوگ شرک سے نجات پا سکے، چنانچہ آپ کو ڈائلاگز آف پلیٹو میں جگہ جگہ مختلف دیوی دیوتاؤں کا ذکر نظر آئے گا، اور یعنی سائنسی ذہن یا فلسفیانہ ذہن ہونے کے باوجود ایسا نہیں کہ میتھالوجی سے مکمل نجات پا گئے، اس سے بھی نجات نہیں پا سکے. اور جو ان کے ہاں کم و بیش تصور ہے جزا و سزا کا، وہ تناسخ آواگون کی نوعیتی کا. یہ جو ڈیولزم جو ارسطو پہ جو ڈیولزم جو ہے، یہ ایکچولی دو ڈفرینٹ سبسٹنسز کو مانتا ہے، کہ جیسے مادہ جو ہے اور جو جس کو ذہن تصور کرتا ہے، تو یہ دو الگ الگ سبسٹنسز ہیں یا یہ؟ ہاں، لیکن ان کا تعلق یعنی عضویاتی ہے. عضویاتی کے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ میرا مادی وجود اپنی حرکت کو بالقوہ سے بالفعل میں کرے گا تو وہ چیز نمایاں ہوگی. جب یہ کام کرنا بند کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ دو تو نہ ہوئی نا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ درخت اور حیات کو الگ الگ سمجھنا چاہیں، ایسا تو نہیں ہے. یا انسان اور حیات کو الگ الگ سمجھنا چاہیں، زندہ ہوں تو میں انسان ہوں، نہیں ہوں تو نہیں ہوں. تو اس وجہ سے یہاں کوئی ڈیولزم نہیں ہے، وہ دیکارت کے یہاں جا کے پیدا ہوتا ہے. تو جیسا جو غیر شخصی خدا اور ان کے دیوی دیوتاؤں میں کیا تعلق تھا؟ نہیں، دیوی دیوتا جو ہے وہ تو خود ایک مادی ظہور ہیں، اسی لیے وہ یا تو سورج ہے یا چاند ہے، یعنی وہ فطرت کے مظاہر ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو امثال آپ کے بطون میں ہے، وہ امثال جب ان کے بطون میں ہے تو دیوی دیوتا بن جاتی. یہ جو ارسطو کے ہاں بھی تناسخ کا عقیدہ ہے کہ یہ جو شرک ہے، ہمارے ہاں جو آپ کو قرآن میں مثلا شرک زیر بحث آتا ہے، یہ پیغمبروں کے قریب رہنے والی امتوں کا شرک ہے، اور یہ بنیادی طور پر فرشتوں اور جنوں کے تصور سے پیدا ہوا ہے. حقیقی شرک ہے یہ. یہاں پر جو ہے وہ مظاہر فطرت ہے، سورج دیوتا، چاند دیوتا، یہ ہے اصل. یعنی فطرت کا جو کہ مظاہر یا اجرام ہے، وہ اپنی اصل شخصیت رکھتے ہیں. وہ اصل شخصیت جو ہے وہ ان کے اسی طریقے سے وجود میں ظہور پذیر ہوتی ہے جیسے میرے وجود میں میری شخصیت ظہور پذیر ہوئی ہے اور آپ کے وجود میں آپ کی شخصیت ظہور. تو اسی لیے ان کے یہاں سورج دیوتا سب سے بڑا ہے، اپالو رتھ پر بیٹھ کر آتا ہے. اور شرک بھی ہم اس کو اپنے تصور میں رہ کے شرک کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ان کے ہاں وہ یہ چیز نہیں ہے کہ خالق ہے اور اس کے شرکا خالق ہے اور اس نے شریک کیے، تو اس لیے وہ یہ تعبیر بھی درست نہیں ہے ان کے متعلق. یہ بھی اصل میں ان قوموں کے ہاں یہ تعبیر درست ہے کہ جو خالق کا الگ سے شخصی تصور رکھتی ہیں. خالق کا الگ سے شخصی تصور آپ پیدا کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کیا وہ تنہا ہے یا اس نے اس کائنات اس کے ساتھ کچھ دوسرے بھی شریک ہیں. وہاں یہ سوال پیدا ہوگا. تو یہاں تو اس طرح کی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. اس وجہ سے میتھالوجی میں یا یونانی دیوی دیوتاؤں میں وہ مشرکانہ دنیا نہیں ہے جو آپ مثلا عربوں کے یہاں دیکھتے ہیں. یہ تھوڑی سی وضاحت چاہیے
کہ افلاطون جیسے کہتا ہے کہ جسم کی موت پر تناسخ ہو جاتا ہے اور روح جو ہے وہ کسی دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے، لیکن ارسطو کہہ رہا ہے کہ روح جو ہے وہ بھی فنا ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کیا یہ فرق واقع ہوگا کہ یہ تناسخ یہاں نہیں ہوتا؟ جی ہاں، ظاہر بات ہے کہ وہ اس طرح زیر بحث لاتا تو میں اس کو بیان کرتا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں اگر کوئی تصور ہوتا ہے یونانیوں کے ہاں تو وہ بس یہی ہوتا ہے، یوں نہیں کہ وہ ہر موضوع پر ضرور کلام کریں گے، یعنی وہ ایک مجموعی تصور دیں گے، تاہم ہے ایک تصور جو اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہم اس کو گرفت میں لیتے ہیں، یا جیسے مثلا ہندو فلسفے میں وہ ایک باقاعدہ چیز بن گیا ہے۔ اور یعنی ہندو فلسفے کے دیوی دیوتا بھی ایسے نہیں ہیں، یعنی وہ کائنات کی جو شخصی تخلیق ہے اس کے مظاہر ہیں ان کے ہاں، یعنی وہ بھی ہمارے تصور میں شرک ہو رہا ہوتا ہے، ان کے تصور میں نہیں ہے، تو وہ اس کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور اگر میں کوشچن پوچھ لوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی جو پلٹونک سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، مطلب یعنی وحدت الوجودی جو سوچ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ اکثر وحدت الوجود بالکل الگ چیز ہے۔ وحدت الوجود جو ہے وہ نو افلاطونی فلسفے پر جب ہم جائیں گے وہ اس میں اس کی اساسات ہیں، پھر یہ کہ اس میں ہندو اثرات ہیں، ہندو فلسفے کے اثرات ہیں۔ وحدت الوجود فلسفیانہ سطح پر اور ہے، اور وہ تصوف کی سطح پر جا کر بالکل اور تعبیر اختیار کری ہے۔ لیکن اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ مثالیت پسند فلسفی جتنے ہیں وہ سب کے سب خدا کا جو تصور رکھتے ہیں وہ تصور شخصی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی میں سے ایک چیز پوچھ لو کہ یہ جو آئیڈیلسٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ مثال پرست ہیں، اور ان کے ہاں یہ ایک گراؤنڈ آف بینگ یا گراؤنڈ آف ایگزسٹنس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ مطلب کوئی بھی چیز جو ایگزسٹ کرے گی تو اس کے لیے ایک پہلے ایک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے جس سے وہ ایمرج کرے گی، نتھنگنیس سے کوئی چیز نکل سکتی۔ جی، آدم کا تصور ارسطو نہیں مانتا۔ افلاطون کے ہاں تو یہ واضح نہیں ہوتا ڈائلاگ سے وہ کیا کہتا ہے، لیکن ارسطو تو بہت واضح طریقے پہ عدم کی تردید کرتا ہے کہ نتھنگنیس یا عدم کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ مادہ جو ہے یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ازلی و ابدی ہے۔ ازلی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نتھنگنیس کا زمانہ نہیں ہے۔ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو اگر آپ غور کریں تو بالکل وہی بات کہہ رہا ہے۔ یعنی باطن کیا ہے؟ اصل میں وہ عضویاتی تعلق کے لحاظ سے اس کی حقیقت ہے، اور ظاہر کیا ہے؟ یہ جو آپ کو ظہور میں نظر آ رہا ہے، اور چونکہ ازلی ہے اور ابدی ہے تو اس وجہ سے نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ۔ لیکن اس کی کاسمولوجی کے اندر جو ہے وہ مٹیریل شروع سے موجود ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی، اور وہ ایک حقیقی چیز ہے۔ یعنی جو مثالی عالم کو جو حیات چاہیے یا جو اس کو وجود چاہیے وہ اس کا میٹیریل موجود ہے، یہ پہلے سے اس نے یہی ظہور کرنا ہے۔ غازی صاحب آپ نے اور فرمایا کہ زمان کے بارے میں یہ نہیں مانتے کہ اس کو ہم پارٹ کے چھوٹے چھوٹے اس میں ڈیوریشن میں میجر کر سکتے ہیں، بلکہ زمان ایک اکائی کی چیز ہے جیسے، تو اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ ازل سے ابد تک ایک یونٹ ہے پورے ٹائم، ہاں، زمانے مسلسل ہے، یعنی ایک بہاؤ ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ بہاؤ جو ہے اس کو جب آپ منٹ سیکنڈ میں بانٹتے ہیں تو یہ کوئی حقیقی تقسیم نہیں ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اس بہاؤ میں منٹ کے بعد دوسرا منٹ آ گیا ہے، یہ آپ کی پوزیشن سے پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بغیر وقت ہے کیا؟ پھر وقت کی پرسیپشن ہی جب ہوتی ہے جب ہم اس کو یہی بات، یہ جدید طبیعیات بھی یہی کہتے ہیں نا کہ وقت آپ کی ایک پرسیپشن ہے نہ کہ کوئی حقیقت۔ یعنی مکان کے اندر پلیسمنٹ ہے نا آپ کی، اور یہ مکان کے مختلف اجزاء ایک حرکت میں ہیں، تو ان کے باہمی تعامل سے انتزاع ہوتا ہے، یعنی ہمارا ذہن زمان کا تصور پیدا کر لیتا ہے۔ ادروائز اسی وجہ سے آپ سو جائیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، تو ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو کسی ایسی جگہ پر بند کر دیا جائے کہ جہاں پر آپ حرکت کو نہ محسوس کر سکیں، یہی صورتحال جو ہے آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ یعنی بہت بڑی رفتار سے چل رہی ہے، لیکن ہم اس کا احساس کو بیٹھے ہیں۔ تو اگر یہ تعلقات ختم کر دیے جائیں تو ہم زمان کا احساس بھی کھو بیٹھے۔
بالکل جس طرح حرکت کا احساس کھو بیٹھے ہیں نا، جی اسی طرح کھو بیٹھے، کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ ہمارا احساس ہے۔ اچھا آپ دیکھیے مادیت پسند اس کو الٹ دیں گے، وہ کہیں گے دیکھو تمہارے ہاں احساس موجود نہیں تھا حرکت کا، حقیقت میں حرکت موجود تھی۔ تو وہ الٹ کے کہیں گے کہ مادی حقائق ہی اصل حقائق ہے۔ یہ جی مسرت اور نیکی کا جو تصور سامنے آیا، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ کوئی فلسفی اگر نہیں ہے، نان فلسفی بندہ تو نہ مسرت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی جی یہی کہتے ہو، یہی کہتے تو ہم وہ فلسفیوں کی قیادت میں جو عالم وجود میں آئے گا، جس کی غایت مسرت کا حصول ہوگی، جو نیکی اور خیر کو اپنی صحیح کا ہدف بنائے گا اور جس میں فکر و تدبر کی دنیا استوار ہوگی، اس جماعت کے ایک فردی کی حیثیت سے آپ کو مسرت حاصل ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ فکر اور علم میں فرق ہے اس فریم ورک میں؟ علم معلومات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی میرے سامنے کرسی پڑی ہوئی ہے، میز پڑی ہوئی ہے، بس یہ علم ہے، یہ میرے علم میں آ گیا۔ اصل میں یہ میز حقیقت میں ہے کیا، کرسی حقیقت میں ہے کیا، یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق فکر سے ہے، اور فکر ایک ذہنی عمل ہے، نہ کہ وہ حواس کا استقراء ہے۔ حواس کے استقراء مادیت پسندی ہے بنیادی طور پر۔ میں پھر عرض کر دوں کہ وہ ہم پورے اس مدرسہ فکر کو آخر تک دیکھ چکے ہیں کہ وہ سائنس کو وجود میں لانے کا باعث بنا ہے، یعنی اس کی اچیومنٹ ہے یہ بہت بڑی، لیکن ان کے ہاں منزل جو ہے وہ تصوف ہے۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھتے جائیں گے یہ ریفائن ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر ان کی بہترین تعبیر وہی ہوگی جو صوفیانہ تعبیر ہے۔ لیکن نیکی کا فکر پہ ڈیپینڈنٹ ہونا کیوں ضروری ہے اس سوچ میں؟ نہیں، وہ تو کہتے یہ ہیں کہ اصل میں نیکی اور خیر جو ہے یہی وہ مثبت جذبہ ہے جو انسان کو متحرک کرتا ہے، اسی کو کرنا چاہیے، اور حقیقی مسرت بھی اسی سے ملتی ہے۔ لیکن خود نیکی اور خیر کیا ہے؟ صحیح فکر، یعنی قوت جاذبہ سے جو اتصال ہے وہ نیکی اور خیر کے میڈیم سے ہوتا ہے، اور وہ فکر ہے۔ یعنی جتنا زیادہ آپ مادی چیزوں سے اپنے آپ کو بلند کرتے جائیں گے اور فکری ذہن بنتے چلے جائیں گے، اتنے زیادہ آپ خیر اور نیکی کی طرف بڑھیں گے۔ دوسرے سادہ لفظوں میں کہیے، جو بعد میں آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ اس کو بالکل زمین پر لے آئیں گے، اور وہ یہ کہ یہ سارا اصل میں بدی ہے کیا؟ بدی نام ہے اصل میں ہمارے مادی وجود کا۔ اس کی نفی ہوگی تو یہ نہ ہو تو نہ بدکاری ہو، نہ مال کھایا جائے، نہ پیٹ بھرنے کے لیے چوریاں کی جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ مجرد فکر ہو گئے ہیں تو آپ نیکی ہو گئے ہیں، نیکی ہو گئی، خیر ہو گئے۔ خیر ہو گیا، اور مسرت اس کا نتیجہ ہے، یعنی مسرت اصل میں اصل میں تو سارے غم سارے دکھ وہ اصل میں اس مادی وجود کے۔ لیکن مجرد فکر کے بغیر نیکی ممکن نہیں ہے کیا؟ نہیں، وہ اس نیکی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں جس نیکی کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ سچ بولنا یہ زیر بحث نہیں ہے، وہ اخلاقیات کا موضوع ہے۔ یہ نیکی جیسے آپ نے کوئی نیکی اور خیر کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ نے اپنی پوری شخصیت کو حقیقی فکر میں تبدیل کر دیا۔ لیکن جب ہم نیکی کے لفظ استعمال کریں گے تو وہ نیکی کے تو آلریڈی معنی ہے موجود، ہم اس کو دوسرا معنی دے کے کس طرح اس کو استعمال یہ تو لازماً ایسا ہی کرنا پڑے گا نا کہ جب آپ کسی فلسفے کو پڑھیں گے تو اس کے ہاں اصطلاحات کس معنی میں بولی جا رہی ہیں، یعنی وہ نیکی اور خیر کا لفظ کس معنی میں بول رہے ہیں، تو ہم اپنے ذہن کو تو نہیں وہاں داخل کریں گے، ان کی بات سمجھائیں۔ نیکی یعنی ان کے نزدیک وہ بلند مقصد ہے، وہ غایت ہے جس کی طرف اتصال ہونا چاہیے۔ آپ کا فکری عمل ہے، آپ کا سراسر فکر ہو جانا ہے۔ سیلف ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ اپنی، پھر تو آپ نے سیلف کو بہت ہی حقیر مان لیا، تو وہ ڈیولپڈ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ جب وہ اپنی حقیقت کو دریافت کر لیتا ہے تو بس نیکی اور خیر کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ یہی صحیح ہے جو ہونی چاہیے۔ بات کی تعبیریں ہوتی ہیں وہ بہت ڈیولپڈ تعبیریں ہوتی ہیں۔ جب علم کو آپ خارج سے باہر پیچھے لے آتے ہیں، یعنی یہی کچھ آگے بڑھنا ہے، تو آگے بڑھنا ہے تو فلسفے تو دو ہی ہیں بنیادی طور پر۔ انہی کی کوکھ سے ارادیت نے جنم لے لینا ہے، انہی کی کوکھ سے موجودیت نے جنم لے لینا ہے، انہی کی آغوش سے ارتقائیت نے جنم لے لینا ہے، یا مادیت پسندی ہوگی یا وصالیت پسندی ہوگی۔ تو وہ جب اس سطح پر جائیں گے تو وہ بڑے ڈیولپ ہوں گے، تو ڈیولپ کی روشنی میں کبھی اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب علم کا سفر شروع ہوتا ہے یا فکر کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ کبھی اس طرح اصطلاحات میں متعین نہیں ہوتا،
آپ کے اپنے دور میں دیکھیے کہ ایک نیا فکر پیدا ہوا ہے جس نے ایک لحاظ سے ایک بالکل مذہبیات کی پوری دنیا ہی تبدیل کر دی ہے، وہ امام فرائی کا ہے. لیکن میں امام فرائی کو اگر ایکسپلین کروں اور آپ میری تعبیرات میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کے ساتھ بھی غلط زیادتی کریں گے، اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے. نہیں، پھر آپ کو اس یعنی متعین صورتحال سے نکلنا ہوگا، نکل کے آپ اس خام صورتحال میں جائیں. لیکن انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل کام. جی قادری صاحب، یہ سوکریٹس کا وہ ایک مشہور جملہ ہے، یا مطلب میں نے پڑھا ہے کہ ورچیو از نالج، یعنی اگر آپ علم ہوگا تو آپ صحیح کام کریں گے، اور آپ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کو علم نہیں ہے. تو وہاں ایک علم کی سینٹرلٹی ہے، اس کی سینٹرل پلیس ہے. جی ہاں، سقراط کا کوئی نظام فکر نہیں ہے، وہ اس طرح کا فلسفی بھی نہیں ہے. وہ اصل میں جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کی تنقید کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، علم کو، فکر کو الگ الگ کر کے دکھا رہا ہے. جو الفاظ بولے جا رہے ہیں ان کی حقیقت یا تصورات کی تنقید کر رہا ہے. کوئی پورا نظام فکر نہیں ہے. نظام فکر اصل میں افلاطون کے ہاں کے بنا. تو اگر ہم وہ جو سوکریٹس والی جو بات ہے، اگر اس کو ہم کنٹراسٹ کریں جو آپ بعد میں بتا رہے ہیں ایرسٹوٹل کے بارے میں، تو کیا ایرسٹوٹل کے یہاں جو ہے فکر یا تدبر وہ سینٹرل ہو گیا ہے؟ مطلب وہ اگر حاصل ہو جائے گا تو آپ اب نروان پہ پہنچ جائیں گے آپ. ایسا ہی ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. علم اور چیز ہے اور وہ اس کے معنی بھی اور ہوتے ہیں. فکر اور تدبر اصل میں حواس کے علم جب ہم بولتے ہیں تو اس کا بہت بڑا کانٹینٹ اصل میں ہمارے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات ہے. وہ مادی عالم ہے. تو وہ تو افلاطون کے ہاں تو ہے ہی کچھ نہیں. ارسطو نے اس کو حقیقت مان لیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی زندگی منحصر ہے اصل میں اسی اصل عالم کے اوپر. یعنی وہ جو کچھ بطون میں ہے وہ ہوگا تو آپ ہے، وہ نہیں ہے تو آپ نہیں. اب جو فلسفی بعد میں آئیں گے وہ اصل میں ان تصورات کو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے بعض تو بالکل اسی جگہ کھڑے ہوں گے مثالیت پسندی میں اور ریفائن کر دیں گے بہت، اور بعض وہ ہوں گے کہ جو مادیت پسندی کی لائن کو اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپس میں. تو یہ عمل جاری رہے گا. تو مادیت کو ہم یا میٹیریلزم کو ہم بالکل انتہا تک پہنچا چکے ہیں. یعنی وہ گرفت میں آ گیا لوگوں. وہ یہ چیز ہے، وہ ہے بڑی سادہ چیز. یعنی اس میں آپ کو تجرید نہیں کرنا ہوتی. اس میں تو حواس کا عالم ہے، اسی حواس کے عالم سے حیات بھی پیدا ہو رہی ہے، شعور بھی پیدا ہو رہا ہے. اس وقت جو آپ کو الہات جو آپ کا سامنا جس کا آپ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر مادیت پسند ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کو ہائر فلسفی ہے جس کو بیان کر رہے ہیں. ہائر فلسفی تو اصل میں یہ ہے